آج ہمارے مقرر جانے پہچانے عالم دین مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں، اور ان کا موضوع جو وقت کی اہم ضرورت بھی ہے وہ ہے اتحاد امت۔ میں مولانا اسحاق صاحب درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ ایک درخواست یہ ہے کہ اپنے موبائل فون بند کر لیجیے الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سامعین کرام، سورہ الانفال کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک نے رسول کریم علیہ السلام کی جمعیت اور آپ کی جو فوج تھی انہیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ آپس میں تنازع نہ کرنا، جھگڑنا نہ، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تنازع اور اختلاف اتنی مہلک بات ہے کہ کسی لشکر کی تباہی اور اس کی شکست کے لیے اس کے علاوہ کسی شے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ فوج ہی آپس میں لڑتی جھگڑتی ہے، دوسروں کا کیا مقابلہ کرے؟ امت مسلمہ جو ہے نا، قرآن کی روشنی میں یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے ذہنوں میں اس تصوف نے اور ملوکیت نے بٹھا دیا کہ ہم صرف ایک نا گروہ ہیں، تسبیح کرنے والا، نماز روزہ کرنے والا۔ یقین جانے ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے جو کہلایا ہے کہ وہ کہتا ہے، لوگو مجھے نہ خطرہ مزدقیت سے، اشتراکیت سے، نہ سرمایہ دارانہ نظام سے، صرف اس امت سے خطرہ ہے کہ یہ سوئی ہوئی ہے، مگر اس کے دین کی حقیقت احتساب کائنات ہے۔ بہت جامع لفظ قرآن مجید کی روشنی میں کہ یہ امت پوری کائنات پر نگاہ رکھنے والی، یہ ایسی پولیس ہے، فوج ہے جس نے پوری دنیا پر نظر رکھنی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ صرف مسلم علاقے نہیں، غیر مسلم ممالک، جہاں فساد اور بدماشی ہوگی ہم بغیر کسی جواز کے وہاں مداخلت کریں گے۔ ہمارے لیے یہی مداخلت کافی ہے کہ زمین خدا کی ہے، ہم خدا کی فوج ہیں، کیوں یہاں فساد ہو رہا؟ اس لیے یہ جو امریکہ کہہ رہا میں سپر پاور ہوں، مجھے حق ہے ہر جگہ مداخلت کی، یہ بات غلط نہیں، مگر وہ ظالم ہے، ابلیسی قوت ہے، ظلم کے لیے مداخلت کرتا۔ ہم مداخلت فساد کو ختم کرنے کے لیے کریں گے۔ آپ دیکھیں رسول کریم علیہ السلام کے بعد خلفائے راشدین نے جو جنگیں کی ہیں ایران اور روم کی، کسی نے کچھ نہیں چھیڑا، کوئی انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ مسلمانوں نے پہل کی کہ زمین خدا کی ہے، اسلام قبول کرو۔ نہیں اسلام قبول کرتے، کفر زیر سایہ بسک زندہ، اسلام کے زیر سایہ رہو، ہماری رعیت بن جاؤ، اپنے مذہب پر قائم رہو، جنت میں نہیں جانا چاہتے یہ تمہارا اپنا معاملہ، زبردستی ہم کلمہ نہیں پڑھائیں گے، مگر زمین میں تمہارے ہاتھ میں قوت رہے اور تم فساد پھیلاؤ، یہ نہیں موقع دیا جائے۔ اس لیے احتساب کائنات، بہت اہم ذمہ داری اس فوج کی کہ پوری دنیا پر نظر رکھے کیا ہو رہا، اور وہاں جو فساد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی طاقت جو ہے وہ ساری ختم کر۔ یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، کوئی فساد نہیں، کوئی لوگوں کے وسائل نہیں چھیننے، کوئی عیاشی نہیں کرنی، اپنی جانیں دینی ہیں جیسے فوج اور پولیس دیتی ہے، فساد کو ختم کرنے کے لیے، غنڈہ گردی کو ختم کرنے۔ تو یہ اسلامی لشکر جو ہے اس کی وحدت خدا رسول کی نظر میں انتہائی مقدم ہے۔ یہ اتحاد جو ہے نا، یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، ایک مسئلہ نہیں، دین کی روح ہے کہ اگر یہ جماعت ہی آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے، کیا کائنات کی نگرانی کرے؟ یہ تو اپنا گھر نہیں سنبھال سکے گی، جیسے اب ہو رہا ہے کہ اپنے ملک ہمارے جو ہیں زیر دست بن گئے، دوسروں کو کیا ٹھیک کرے گی؟ اس لیے وحدت کلمت المسلمین، کہ مسلمانوں کی بات ایک رہے، ان میں اختلاف اور اتحاد نہ ہو، یہ اللہ رسول کی نگاہ میں اتنی اہم چیز ہے کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں سورہ توبہ میں جب مسجد ضرار کا ذکر ہے، بنائی مسجد تھی انہوں نے، مگر اللہ تعالیٰ کہتا تفریقا بین المومنین، مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہو کہ مسجد کے بعد ساتھ ہی موجود ہے، تم ایک نئی مسجد گروہ ہو جائیں گے، یعنی تفریق بین المسلمین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفر۔ اللہ پاک نے وہاں کہا ضرارا و کفرا و تفریقا بین، کافروں کا کام ہے مسلمانوں کو ٹکڑے کرنا۔
اور اس لیے یہ اتحاد امت اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک اتنا اہم ہے کہ کوئی شے جس سے اس اتحاد میں رکھنا پڑے، وہ قبائلی عصبیت ہو کہ کوئی یہ شروع کر دے میں قریشی ہوں، میں اجمی ہوں، میں عربی ہوں، اس کو اللہ کے رسول نے عصبیت جاہلیہ قرار کا، وہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں جو یہ فتنے کھڑے کریں۔ اب تو صرف ایک ہی چیز ہے جس نے ساری اس امت کو، اس لشکر کو اکٹھا کیا، وحدت کی بنا کیا؟ ساری امت اس لیے اکٹھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ مشرق مغرب کے مسلمانوں کے درمیان نقطہ اشتراک صرف ہے، باقی علاقے جدے جدے ہیں، زبانیں جدی ہیں، رنگ الگ ہیں، نسلیں الگ ہیں۔ اگر اس بات کو درمیان میں سے نکال دیں تو کیسے اتحاد رہے گا؟ پھر ترکی ہے، انڈونیشین ہے، پھر تو اسلام بکھر جائے گا۔ اس لیے یہ جرم عظیم ہے کہ یہاں کوئی بات کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شرک کے بعد سب سے بڑا جہاد عصبیت کے خلاف کیا کہ مسلمانوں میں یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم فلاں نسل کے ہیں، فلاں قبیلہ کے ہیں۔ اسود التوحید احمر میشوت، اقبال فرماتے ہیں اسلام کی برکت سے کالا جو ہے وہ گورے کا بھائی بن جاتا۔ بلال حبشی جیسے لوگ صحاب غیر قوموں کے ہیں، رنگ جدے ہیں، مگر سرخ لوگوں کے ساتھ ہو گئے۔ خیش فاروق و ابو ذر میشوت حضرت عمر کے اور ابو ذر کے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ خود کہتے تھے حضرت بلال رضی اللہ کے بارے میں کہ سیدنا، کہاں تک وہ سیدنا، یہ بھی ہمارا سردار ہے، اور جس نے اسے خرید کر آزاد کیا تھا ابو بکر رضی اللہ وہ بھی ہمارے سردار۔ اس لیے اسلام میں یہ فتنے کہ کوئی کہتا ہے میں سندھی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بنگالی ہوں، کوئی کہتے ہیں ہم بلوچی ہیں، یہ کفر سے کم نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ اسلامی لشکر اس کی جمعیت پارا پارا ہو جائے گی۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کہ تم دوسری قوموں کی طرف نہ دیکھو، ان کو دوسری چیزوں نے جوڑا ہوا، کسی کا ملک ایک، اس بنیاد پر وہ ایک قوم ہے، کوئی ایک نسل سے ہیں، کوئی ایک زبان بولتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، ان کی طرف نہ دیکھ کہ وہ کس بنیاد پر اکٹھے ہیں۔ رسول اللہ کی امت جو ہے ان کی بنیاد اور ہے، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ وہ تو اکٹھے رہیں گے، کوئی عیسائی ہو جائے کہ مسلم، کوئی فرق نہیں، ان کی نسل ایک ہے، رنگ ایک، وہ ایک قوم بن سکتے ہیں۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ مگر اے مسلمان تیری جو ہے جمعیت امت ہے یہ تو صرف ایک وجہ سے مستحکم ہے، مذہب ایک ہے۔ دین اگر ہاتھوں سے چھوٹا تو جمعیت گئی، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اگر دین تم نے کمزور کر دیا کیا رشتہ رہے گا؟ بنگلہ دیش الگ ہو گیا نا، دین کا رشتہ نہیں ان لوگوں نے مضبوط کیا، لا الہ کی بنیاد پر ایک اکٹھے تھے، ورنہ وہ مشرق میں ہم ادھر کیا رشتہ تھا، الگ ہو گیا تھا۔ اس لیے دین اسلام میں جتنا زور اس بات پر دیا کہ کوئی ایسی بات مذہب کا اختلاف ہو کہ یہ فلاں فرقہ نسلوں کا ہو، رنگوں کا ہو، زبانوں کا ہو، علاقوں کا ہو، یہ سب باتیں کفر کی ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا علامہ اقبال نے حوالہ دیا کہ وہ ایرانی تھے، مجوسی تھے، پہلے اسلام لے آئے، تو جب بھی ان سے پوچھتا ہے کوئی آدمی کہ سلمان اپنا نسب بیان کر، بتاؤ اپنا تمہارا باپ کون تھا، قبیلہ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کبھی جواب نہیں، یہی کہا سلمان ابن سلام، میں اسلام کا فرزند ہوں، میں نہیں جانتا ایرانی کون تھے اور میرے باپ دادا کیا تھے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم تو سلمان زادہ اسلام باز، سلمان کی طرح اسلام کا بیٹا بن جا اور چیزیں بلا دی۔ یہ انگریزوں نے نامرادوں نے کیا کیا؟ کرنل لارنس درویش بن کر عربی لباس پہنا، عربی زبان کی مہارت حاصل کی، سارے عرب شیوخ کو گمراہ کر دیا کہ ترکوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق، تمہارا بہو ایسے اعلیٰ لوگ ہو، تمہارا ترکوں سے کوئی تعلق۔ وہ ان کے خلاف کر دیے، ورنہ پوری سلطنت عثمانیہ کے صوبے تھے، بغاوت کر دی، ترکوں کو قتل کیا۔ بعد میں انگریزوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا، علاقے بانٹ لیے، فرانس نے کچھ لے لیے، برطانیہ نے، اور اسرائیل بھی انہوں نے بنا دیا، ملا بھی کچھ نہ، مگر وہ جو نیشنلزم تھا، قومیت، اس کو اجاگر کر دیا، ٹکرا دیا۔ تو اسلام میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ مسلمانوں کو ٹکڑا کرنے والی کوئی بات کرے کسی قسم، خاص کر کے مذہب کی حد تک میں آ جاتا ہوں۔ مذہب کے دائرے میں ایک بات ہے جس کی وجہ سے سب مسلمان متفق، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، اب ضرورت ہے ملت کو یہ بات یاد دلانے کی، اور یہ پہلے بھی جھگڑے ہوئے، سارے فرقے پرانے زمانوں میں پیدا، مناظرے ہوئے، علم الکلام مرتب ہوا، اور اہل سنت کے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ ان کے لکھے ہوئے عقائد کی بنا پر ہی اہل سنت کو اشعری جی کہہ دیتے ہیں، وہ پہلے معتزلی تھے، مگر ایک بات میں اپنے استاد کے مخالف ہو گئے،
اہل سنت ہو گئے. ساری عمر انہوں نے مناظرے کیے، مقالات الاسلامیین لکھی ہے، سارے فلاں فرقہ یہ کہتا فلاں فرقہ، مگر آخر میں کس نتیجہ پر پہنچے؟ یعنی امام اہل سنت امام ابو الحسن اشعری یہ کہہ کر مرے کہ میری ساری تحقیقات کا نتیجہ کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ کافر نہیں. میں نے دیکھ لیے، ان کے عقائد بھی کھنگالیے، مناظرے بھی کیے، ان میں غلط باتیں بھی ہیں، باطل باتیں بھی ہیں، مگر کفر نام کی کوئی چیز نہیں. اس لیے یقین جانیں یہ لوگ جو مطالعہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنی یہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے سب جاہل، جہالت کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا. اگر کوئی شخص مطالعہ کرے اور دیانتداری سے کرے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، قرآن نے جو کہا کہ کسی گروہ سے ناراضگی تم سے یہ جرم نہ کرائے کہ تم ان کے ساتھ بے انصافی کرے. سب بے انصافی کر رہے ہیں، مناظرے کی کتابیں لکھتے ہیں، بری تصویر پیش کرتے ہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنی. حالانکہ جیسے علامہ مقبلی وہ یمن کے تھے، 2 صدیاں پہلے ہوئے، علامہ شامخ لکھی انہوں نے، بہت قیمتی کتاب، مکہ میں آ کر مرے. انہوں نے کہا میں نے دیکھ لیا کتابوں میں جو شیعہ لکھے ہوئے ہیں نا، یہ معتزلی خارجی، اس طرح کا دنیا میں کوئی بندہ نہیں، یہ عقیدے کسی کے نہیں، یہ کتابوں میں ہی اور گھڑے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو لڑاتے رہیں. کچھ بات نہیں. آپ اگر پیار سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے، شرارتی لوگوں کو چھوڑ دیں جن کا کاروبار ہی یہی ہے کہ لوگوں کو لڑائیں اور اپنے پیسے کھڑے کریں. آپ کتابیں جانداری سے پڑھیں ہر گروہ کی جو بنیادی ہیں، اور ان میں بھی صحیح غلط کو چھانٹے، آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ اسلام ایک، یہ ملت جو ہے نا بنیادی بات کہ اللہ ایک ہے، رسول سچا ہے، قرآن برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، فرشتے صحیح ہے. کسی بات میں اختلاف، یہ صرف اختلاف لوگوں نے خود ہی کرا ہوا. کافر ہونا جو ہے نا یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کے رسول نے اسی لیے اس بارے میں اتنی سخت وعید فرمائی کہ جو کلمہ پڑھنے والے کو کافر کہتا وہ ان دونوں میں سے ایک ضرور ہوگا. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کہنے والا پھر مسلم کو کافر کہتا، اس کی نظروں میں اسلام کفر ہے، یہ خود کافر ہے. اس لیے یہ خطرہ کبھی مول نہیں لینا چاہیے. آپ جو جی چاہے کریں، کسی کے ساتھ مذاکرہ کریں، اس کی بات سنیں، اپنی سنائیں، قائل کرنے کی کوشش کریں، غلطیاں ہو سکیں. کفر تک صاف آدمی کیا یہ کتاب لیے پھرتے ہو، یہ جھوٹی کتاب ہے. کسی عیسائی ہندو کو آپ قرآن دکھاتے، یہ سارے فرقے ایک دوسرے کے سامنے اسی لیے قرآن رکھتے ہیں کہ ان کی تحت شعور میں ہے کہ یہ مسلم ہے، قرآن کو مانتا، ورنہ قرآن کو دکھا رہے ہیں. رسول اللہ کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر وہ مانتا ہی نہیں آپ کو، نبی کیوں حدیث سنا رہے ہیں؟ آپ مانتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا احترام کرتا. اب جب کوئی شخص قرآن مانے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے، کفر نام کی کیا بات رہے گی؟ غلطی ہے، اس کی بات نہیں صحیح، کوئی بات نہیں، سمجھنے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنیاد ایک ہونی چاہیے. رسول کریم علیہ السلام پر جب تک امت متفق ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ کوشش نہ کرے کہ میں دوسرے کو منواؤں. اختلاف اس لیے ختم نہیں ہوتا کہ لوگ ان کے بعد کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جن پر کہتے ہیں کہ لوگ ایمان لائیں. آپ اگر کسی کو سمجھتے اچھا بیٹھ جائیں آرام سے، مانیں. دوسرا نہیں مانتا، اس لیے ایک واقعہ سنیں بہت بڑے عالم کا، ولی اللہ کا، جس کو شیخ الاکبر کہتے ہیں، شیخ اکبر محی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ. ایک عالم دین سے ناراض تھے، ان کے شہر سے. ناراض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم علیہ السلام خواب میں ملے تو آپ نے فرمایا تم محی الدین اس عالم سے کیوں ناراض ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول وہ میرے شیخ کو برا کہتا، میرے جو پیر ہیں نا وہ مدینہ مغربی، ان کو اچھا نہیں جانتے، اس لیے میں اس عالم سے نفرت کرتا ہوں. آپ نے خود شیخ اکبر فرماتے ہیں خواب میں اتنی ناراضگی کا اظہار کیا اور اتنے غضب میں نظر آئے، فرمایا تیرے پیر کو نہیں مانتا، مجھ پر ایمان رکھتا ہی نہیں. تیرے پیر کو ماننا کب سے دین کا حصہ بنا؟ تیرا جی چاہے مان اور اس کا جی نہیں چاہتا نہ مان، اور رسول اللہ کو مانتا ہے، اس کے بعد اعتراض کرنے کا کیا؟ اور آپ حیران ہوں گے یہ لوگ علم کی کمی کی وجہ سے فساد برکت. صحابہ کرام نے خود ایک دوسرے کو منافق کہا مگر غلط فہمی سے کسی نے ان کو کافر نہیں کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص سمجھتا اپنے خیال میں کسی نے غلط کام کی اس لیے کہہ دیتا یہ منافق ہے، وہ کافر نہیں ہوا، وہ اس کے خیال میں واقعی اس نے منافقانہ حرکت کی ہے. اب جب حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگا، بخاری شریف اٹھا کر دیکھ تفاسیر دیکھیں کہ جب حضور نے خطبہ دیا کہ دو لوگوں میری عزت پر اس نے حملہ کیا، عبداللہ بن میری مدد کرو، تو اس وقت انصار کے سردار جو تھے قبیلہ اوس کے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر ہم میں سے ہے تو حکم فرمائے، اگر ہمارے بھائیوں میں سے تو ارشاد کریں. اب وہ تھا قبیلہ خزرج سے، حضرت سعد بن عبادہ کے خاندان کا. حضرت سعد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مکہ جا کر حضور کی بیعت کی. اب حضور تشریف نہیں لائے تھے اور آپ نے 12 نقیب مدینہ میں مقرر کیے تھے کہ اپنے اپنے قبیلوں کے ذمہ دار ہو. یہ سید النقباء تھا، پورے مدینہ کے انچارج. مگر وہ قبائلی حمیت ایسی غالب آئی کہ اس نے کہا تم اس لیے
پوچھتے ہو بڑی تیزی سے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے قبیلہ سے نہیں ہے. اب اس وقت انہوں نے کہا کئی صحابہ نے کہ یہ منافق ہے. حضرت سعد بن عبادہ کو حالانکہ اتنا درجہ اتنی شان ان کی, وہ حرکت دیکھ کر کہ یار اسے منافق کی حمایت کر رہا, ہوئے کافر وہ جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھ دیا, مکہ والوں کو اطلاع دے دی کہ اللہ کے رسول یہ حملہ کرنا چاہتے ہو, خط پکڑا گیا. حضور نے بلایا, بات پرس کی, انہوں نے کہا حضور میں کافر نہیں ہوا, وہاں ہے میرا بال بچہ, میں باہر سے آ کر آباد ہوں, میرا وہاں کوئی نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا, چلو میں کفار پر ایک احسان کر دوں, میرے بال اس کمزوری سے ہوگا. سورہ ممتحنہ اتری ہے, اللہ نے کہا اللہ رسول پر ایمان رکھتے اور کافروں سے دوستیاں کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیں, میں اس منافق کی گرد ہوں. اتنے بڑے صحابی کو بدری ہے منافق کا, حضرت عمر کافر ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں عمر چھوڑ, اس نے بڑی نیکیاں کی, شاید اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیاں معاف کر دی. مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دیانتداری سے سمجھتا, اس نے تاریخ ناراض نہ ہو. اب اتحاد امت کا موضوع کہ ایک شیعہ جو بچپن سے ہسٹری پڑھ رہا کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا, یہ رسول اللہ کے ساتھ بھی وفا نہیں ہے ان کی. اب صحیح غلط کی بات آپ چھوڑیں, کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ سے بھی خیانت کرتے رہے, اور بعد میں حضرت رسول اللہ خدا کی اولاد سے انہوں نے ظلم کی. اگر وہ تاریخ آپ سن لیں آپ لعنت بھیجیں گے. کون ہے ابو بکر عمر کہ حضرت فاطمہ کے مکان پر حملہ کیا اور گرا دیا دروازہ, اور ان کا پیٹ سے بچہ گر گیا, اسی صدمہ سے مری. اب اور کس چکر میں ہم پڑے ہیں کہ پوچھتے پھرے یہ روایتیں صحیح ہے یا وہ صحیح, جن میں آتا کہ انہوں نے بڑا پیار اور محبت سے جہاں جہاں کوئی پیدا ہوا. رپورٹنگ ایسی ہے کہ یہ امت جان نہیں چھڑاتی. خدا کے لیے آپ سب لوگ ذہن وسیع کریں. جو پڑھ رہا ہے نا, تاریخ میں ہر قسم کا نقشہ ہے. اگر ہم ان کا عدل و انصاف دیکھنا چاہیں, وہ بھی بہت بڑا ہوا, ہم اس کے قائل بچپن سے سنتے کہ جیسا منصف کوئی نہیں ہو. وہ ظلم سنتے رہتے, کتابوں میں بالکل موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنے دور کی بات کریں, اسی لیے علماء کہتے ہیں 1400 سال کے فیصلے کرتے ہو. ہمارے دور میں یہ بھٹو گزرا, 2 طرح کی کتابیں لکھی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر آدمی نہیں تھا ملک کے لیے, وہ خیر خواہ تھا, اس نے یہ کی. وہ بھی کتابیں ڈاکٹر صاحبان موجود. جو کہتے ہیں غدار تھا, اس نے وہ بھی. اب کیا کرے, اپنی نسل کا نہیں طے ہوتا کہ کیا ہے اس میں. اتنے دور کا جب کہ گروہ بن گئے, ایک گروہ حکومت کے ساتھ ہو گیا, وہ کہتا تھا عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ عذر سمجھ لیں ہر فرقے کا. کوئی کافر نہیں مرنا چاہتا, سنا ہی الگ الگ, کتابوں میں لکھا جدا جدا. اس لیے جس پر کسی کو اعتماد ہو جاتا اس کی بنا پر وہ لڑتا نکلا. شکر کریں کہ رسالت مآب علیہ السلام کے بارے میں اختلاف نہیں ہوا. بات جو پلے باندھنے کی ہے نا کہ امت اکٹھی نہ ابو بکر کی وجہ سے ہے نہ علی کی وجہ سے ہے, کوئی نہیں. امت اگر مانتی ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے دین کو مانتی ہے. حضرت عمر 5 سال مسلمان نہیں ہوئے تھے, اسلام ناقص تھا. بعد میں اگر وہ مسلمان ہوئے, ان کا اپنا بھلا. اسلام خدا کے لیے جدا رکھے, وہ ہے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول کو جب تک کوئی شخص مانتا نا, کسی کی مجال نہیں کہ اس کو کافر. اب کیا کہتے ہیں لوگ کہ حضور نے کہا جنتی. بے حضور نے اگر کوئی شخص مانے کہ کہا انہیں جنتی, پھر کہا میں انہیں برا کہتا ہوں, جہنم نہ چلا جائے. وہ نہیں مانتا, وہ کہتا بعد میں خوش آمدی جو نا, بخاری کہتا میں نے فلاں سے سنی, میں نے فلاں. یہ 6-7 آدمی سنی ہے, یہ گر رہا ہے ابو بکر رضی کی شان میں, ہمارے پاس ان کی مذمت ہے. اس لیے آپ ناراض نہ ہوں, مواد ہی ایسا امت کے پاس ہے کہ بیچارے کر کچھ نہیں سکتے. آپ اگر ذہن کبھی کھلا کر کے سب کا پڑھیں گے نا, پتہ چل جائے گا. جہاں جہاں کوئی پھنسا ہوا وہ نہ دوزخ جانا چاہتا, نہ اس کی نیت بری ہے, سب اسلام کے خیر خواہ. اس لیے اگر حسن نصر اللہ نے وہاں جہاد کیا, سنی نہیں دعائیں کرتے کہ واہ یار کمال کر دی اسرائیل, اور کٹر شیعہ مجتہد عالم ہے. تو یہ شیعت سنیت کا عذر سمجھ لیں مجھ سے. میں یہ نہیں کہتا وہ صحیح غلط, جب یہ بات آ گئی پھر الگ تحقیقیں ہوگی. اب صرف سمجھا رہا ہوں کہ کتابوں میں ایسا مواد 2 طرفہ موجود ہے جس کی وجہ سے ہر شخص جو اپنی اپنی جگہ پر مجبور, برا سمجھے یا اچھا سمجھے. رسول کریم علیہ السلام پر اتحاد اور اتفاق جو ہے یہ مقدم ہے. اب دین جو ہم تک پہنچانا جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہیں, وہ یہ باتیں نہیں. کچھ چیزیں جن کا قرآن نے کہا کہ جب ان کے پاس بینات آ گئی, سورہ جو آل عمران میں پڑھتے, سارے عالم پڑھتے, وہاں جمیہ, وہاں کیا ہے چھوٹی باتیں اللہ کو بھی پتا کئی طرح کی امت کو پہنچے گی. کیا کریں گے لوگ, رسول اللہ سامنے ہوں گے کہ فیصلہ کرا لیں. اللہ نے بینات کا کہا کہ واضح تعلیم. واضح تعلیم وہ ہے جس کو ہم ضروریات دین کہتے ہیں. مشرق سے مغرب تک گھوم جائے, کوئی فرقہ اختلاف نہیں کرے گا. وہ ایسا دین پہنچا ہے. آپ پوچھیں رسول اللہ سچے ہیں, ساری امت کا قیامت آئے گی, فرشتے ہیں, قرآن ٹھیک ہے, اور نماز ٹھیک ہے, یہ روزہ درست ہے رمضان شریف کا, حج بیت اللہ, زنا حرام ہے, ایسی بینات ہیں واضح, ان میں اختلاف نہیں ہے.
ان میں کوئی شخص جھگڑا کرے اور نیا طریقہ نکالنا چاہے، جیسے یہ پرویزی لوگ نکال رہے ہیں کہ نماز بھی اور قسم کی، یہ لوگ پھر اسلام سے خارج ہیں، ان کا نہیں اسلام سے کوئی تعلق۔ اگر وہ بات